السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر، سعد بن ربی، یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودی علماء کی زبانی کئی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابت سن چکے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ تمام نشانیاں جو ان کو بتائی گئی تھیں آپ کی ذات میں پائیں۔ خدا کا کلام سن کر فوراً مشرف و اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتوں پر بیعت لی، یعنی پختہ عہد لیا۔ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے، چوری اور زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کریں گے۔ ہم ہر اچھی بات پر نبی کی اطاعت کریں گے۔ جب یہ لوگ وطن جانے لگے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ اسلام کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ مصعب عامر گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو غلام پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ جسم پر 200 سے کم درہم کا لباس نہ ہوتا، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو ایمان کی لذت کے سامنے تمام چیزیں ہیچ ہو گئیں۔ جب تبلیغ اسلام کے لیے نکلے تو جسم پر پھٹا ہوا کمل ہوتا جس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے تھے۔ غرض یہ تبلیغی قافلہ مصعب بن عمیر کی سربراہی میں مدینہ روانہ ہو گیا۔ مصعب مدینہ جا کر اسد بن زرارہ کے گھر ٹھہرے۔ مدینے والے آپ کو المقری یعنی پڑھانے والا کہتے تھے۔ آپ کی تعلیم سے بنو عبد الاشحل بنو ظفر کے سردار اسید بن حدیر مشرف و اسلام ہوئے۔ ان کے بعد مدینے کے سب سے بڑے سردار سعد بن معاذ ایمان لائے۔ پھر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، سنو، کوئی مرد ہو یا عورت، میں اس سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک کہ وہ خدا اور خدا کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ اور آپ کے اعلان کا یہ اثر ہوا کہ تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت مصعب کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ اگلے سال 73 مرد اور 2 عورتیں اہل مدینہ کی طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینے کے لیے مکہ آئے۔ یہ پاک باز لوگ ٹھیک اسی مقام پر پہنچے جہاں ان سے پہلے 1 سال قبل انہی کے ہم وطن آئے تھے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر پلٹے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے یہ واعظ کیا، کیا تم دین کی اشاعت میں میری مدد کرو گے؟ جب میں تم میں جا کر رہنے لگوں تو کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کے مانند کرو گے؟ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ ہمیں اس کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت جو خدا کی خوشنودی کی جگہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری تسلی کرا دیجئے کہ آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ بس اس جملے کا سننا تھا کہ عاشقان رسول بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ورا بن معرور نے اس رات سب سے پہلے بیعت کی۔ آپ نے اہل مدینہ میں تبلیغ کے لیے 12 اشخاص منتخب کیے اور فرمایا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے لیے 12 اشخاص کو چن لیا تھا، اسی طرح میں تمہارا انتخاب کرتا ہوں۔ ان حضرات کے نام کچھ اس طرح تھے: اسد بن زرارہ، رافع بن مالک، عبادہ بن صامت، سعد بن ربی، منذر بن عمر، عبداللہ بن رواحہ، براء بن معرور، عبداللہ بن عمرو بن حرام، سعد بن عبادہ، اسید بن حدیر، سعد بن خسیمہ، ابو حیشم بن یتاں۔ ابھی یہ حضرات تبلیغ کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے لوگوں نے پکڑ لیا اور ان کی مشکیں کس لی اور بالوں سے گھسیٹنے لگے۔ سعد کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک سرخ و سفید شخص مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ ضرور میرا ہمدرد ہوگا، لیکن اس نے سب سے زیادہ زور سے میرے منہ پر تماچا رسید کیا۔ اب مجھے بڑی ناامیدی ہوئی۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے مسافر، کیا اس شہر میں تیری کسی سے شناسائی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جانتا ہوں۔ یہ لوگ میرے شہر میں تجارت کے لیے آتے رہتے ہیں اور میں نے ان کو بارہا پناہ دی ہے۔ وہ شخص بولا، تو پھر انہی کے نام کی دہائی دو۔ جب میں نے ان کو پکارا تو اسی شخص نے جا کر ان دونوں کو اطلاع دی اور وہ آ گئے اور اس طرح میری جان بچی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام لانے کے معنی یہ تھے کہ آدمی جان و مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ افسوس کہ آج ہم اپنے پیٹ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی مال و دولت کے لیے ہر تدبیر کرتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں اور مار کھاتے ہیں، مگر اسلام کی خاطر کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں۔
اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ نعمت ہمیں بلا مشقت مل گئی، مگر اس کا نتیجہ قومی پیمانے پر رسوائی اور ذلت ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو وقار صرف اسی وقت ملتا ہے جب وہ اسلام کو وقار اور عزت دلائے۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلے پارٹ میں ہم ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک کے تمام واقعات آپ کو سنائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔